السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ایاز میر ہے اور میں شفا بون میرو ٹرانسپلانٹ پروگرام کا ایک حصہ ہوں۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے وہ تھیلیسیمیا ہے۔ تھیلیسیمیا خون کے سرخ خلیوں کی ایک بیماری ہے جو موروثی ہے، اور پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی 4% کے قریب پاپولیشن جو ہے اس میں جینز یا جینیاتی مادہ اس سے متاثر ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ بہت کامن ہے۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور اس سے پہلے یورپ کے کچھ حصوں جیسے گریس، اٹلی وغیرہ میں یہ کامن تھا، وہاں پہ تو ایریڈیکیٹ ہو گیا ہے، لیکن پاکستان میں ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے اور بہت ساری جو انٹر فیملی میرجز ہیں ایسی فیملیز میں جن میں پہلے ہی تھیلیسیمیا موجود ہے، اس کی وجہ سے اس کا ریٹ کافی زیادہ ہے۔ حکومت نے اب لیجسلیشن بھی انٹروڈیوس کروائی ہے جس میں شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ دونوں فریقین میں یہ جین خراب تو نہیں۔ تھیلیسیمیا میجر جس کو ہم کہتے ہیں ایک ایسی بیماری ہے جس میں ماں باپ دونوں کے طرف سے ایب نارمل جینز بچے کو ملتی ہیں۔ نارملی 2 جینز ہوتی ہیں جو ریڈ بلڈ سیل میں ہیموگلوبن جو پروٹین ہے اس کو کنٹرول کرتی ہیں، تو وہ دونوں خراب ہونے کی وجہ سے یہ بچے بچپن ہی سے 1 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کو خون لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر تمام عمر ان کو خون لگتا رہتا ہے۔ ان کے خون کے خلیے بڑی جلدی ختم ہو جاتے ہیں اور یہ محتاج ہوتے ہیں کہ ان کو ہر ہفتے 10 دن کے بعد 1-2 بوتل خون لگتا رہے۔ اس خون لگنے کی 2 بڑی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر خون کی بوتل کے ساتھ بچے کے جسم میں آئرن یا فولاد جاتا رہتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ جگر میں، دل میں، دماغ میں اکٹھا ہوتا ہے جس سے یہ اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرا، بار بار بلڈ لگنے سے الرجک ری ایکشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بچے میں اینٹی باڈیز یا ایسی پروٹین پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ مزید بلڈ ٹرانسفیوژن برداشت نہیں کر سکتا۔ تھیلیسیمیا میجر میں چونکہ ایک جین فنکشنل ہوتا ہے، یہ مریض اتنی ہیموگلوبن بنا لیتے ہیں کہ ان کا گزارا چلتا رہے، ان کو عام طور پہ ٹرانسفیوژن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کا ہیموگلوبن 9، 10، 11 اس رینج میں رہتا ہے، نارمل 14-15 پہ نہیں آتا۔ تو ایک تو ان مریضوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایسے ہی سسٹم بنایا اور یہ یہیں پہ رہے گا، 9، 10، 11 سے اوپر نہیں جائے گا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جب بھی کسی عام ڈاکٹر جی پی کے پاس جاتے ہیں تو وہ فوراً کہتے ہیں آپ کو آئرن کی کمی ہوگی اور آئرن پہ ڈال دیتے ہیں، اور آئرن ان مریضوں کے لیے ٹاکسک ہوتا ہے۔ جو اس کی جینیٹک ایجوکیشن کی ہم نے بات کی کہ اگر ایک کو تھیلیسیمیا مائنر ہے تو اس کی شادی اگر نارمل بندے سے ہوتی ہے تو بچوں کو تھیلیسیمیا میجر ہونے کا چانس آلموسٹ 0 ہے، لیکن اگر اس کی شادی ایک تھیلیسیمیا مائنر سے ہوتی ہے تو 1/4 بچے، 4 میں سے 1 بچہ تھیلیسیمیا میجر ہونے کا چانس ہے، 4 میں سے 2 بچوں کو تھیلیسیمیا مائنر ہونے کا چانس ہے۔ الفا تھیلیسیمیا اور بیٹا تھیلیسیمیا دونوں تھیلیسیمیا کی قسمیں ہیں۔ الفا تھیلیسیمیا از سم وٹ ریئر کمپیئر ٹو بیٹا تھیلیسیمیا، ہمارے یہاں بہت کامن ہے۔ پاکستان میں اس وقت اندازہ یہ ہے کہ ہر سال تقریباً 14-15 ہزار بچوں کو ٹرانسپلانٹ چاہیے تھیلیسیمیا کا۔ الفا تھیلیسیمیا میں 4 جینز ہوتی ہیں جو اب نارمل ہوتی ہیں، جس کی ایک جین خراب ہو اس کا بالکل معمولی سا ڈیفیکٹ ہوتا ہے، 2 ہوں تو میڈیم ہوتا ہے، 3 ہوں میڈیم سے سیویئر، 4 ہوں تو کمپیٹیبل نہیں ہوتا لائف کے، اکثر بچے پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ تو الفا تھیلیسیمیا بھی اس کی قسم ہے، لیکن اس کا تناسب بیٹا کی نسبت بہت کم ہے، اس کے بچے بہت تھوڑے ہیں ہمارے ریجن میں، ہمارے علاقے میں۔ ہمارا میجر پرابلم بیٹا تھیلیسیمیا ہے جس میں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے۔ جو ہیموفیلیا بھی خون کی ایک موروثی بیماری ہے، اس میں بھی کزن میرج کا رول ہے۔ برطانیہ کی شاہی فیملی میں ہیموفیلیا تھا جس میں خون بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے، یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کی بلیڈنگ نہیں رکتی، اور اس کی ایک ایگزامپل یعنی بچہ جیسا جب بچے پیدا ہوتے ہیں میل بچوں میں سرکمسیژن کرتے ہیں، اب آپ نے سرکمسیژن کر دیا، اس کی بچے کی 7 دن ہو گئے، بلیڈنگ نہیں رک رہی، تو دیٹ شوڈ آلویز الرٹ کہ یار یہ تو ایب نارمل ہے، یا بچیوں میں وہ کان جو ہیں وہ بالیوں کے لیے سوراخ کیا اور 3 دن ہو گئے بلیڈنگ ہو رہی ہے، ایک دانت نکل گیا اور 6 دن ہو گئے بلیڈنگ نہیں رک رہی، بار بار نکسیر آ رہی ہے، خون آ رہا ہے، تو یہ ساری علامتیں شوڈ الرٹ کہ بچے کا کچھ پرابلم ہے، یہ بلیڈ زیادہ کر رہا ہے۔ اس میں جو سب سے بری یا اچھی خبر کہہ لیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک قابل علاج بیماری ہے، اور اس کا علاج جتنی جلد کیا جائے اتنا زیادہ اس کا سکسیس ریٹ ہے۔ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی بہت سارے بچے، ان کے والدین کو یہ ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا کہ اس بیماری کا علاج خون لگوانا نہیں ہے۔ اگر ان بچوں کا بون میرو ٹرانسپلانٹ
کر دیا جائے، خاص طور پہ 7 سال کی عمر سے پہلے، تو اس کا سکسیس ریٹ 80-90% ہے. یعنی 10 میں سے 8-9 بچے بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر ان کا بہت بچپن میں ہی جب تک کہ وہ ان کے اعضاء، جگر، گردے، دل متاثر نہیں ہوئے، اس سے پہلے ان کا ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے تو اس کا کامیاب ہونے کا بہت اچھا رزلٹ ہے، بہت اچھے چانسز ہیں. ہمارے پاس انفارچونیٹلی بہت سارے بچے جو ہیں 14-15 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں آتے ہیں، جبکہ ٹرانسپلانٹ کا سکسیس ریٹ بہت تھوڑا ہو کے 30-40% رہ جاتا ہے، اور مشکل بھی ہوتا ہے، اس میں بچے کی جان کو بھی زیادہ خطرہ ہوتا ہے. بون میرو ٹرانسپلانٹ ایک ایسا، دیکھیے سارے جو ریڈ سیل ہیں، خون کے جتنے خلیے ہیں، بون میرو جس کو پنجابی میں مکھ کہتے ہیں، ہڈیوں کے گودے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے جہاں پہ بلڈ بنتا ہے، اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی بون میرو چونکہ فنکشن نہیں کر رہی ہوتی، ہم ایسی دوائیاں دیتے ہیں جس سے وہ بون میرو ختم ہو جاتا ہے، اور اس میں ڈونر کے بون میرو کے سیلز، جو ڈونر کے بون میرو سے ہم 1 کپ کے قریب یا 1 گلاس کے قریب سیلز نکالتے ہیں آپریشن تھیٹر میں لے جا کے، اور اس کے علاوہ یہ پروسیجر اس کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے. اب جدید دور میں ہم سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ بھی کرتے ہیں جس میں ڈونر کی بون میرو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کے بلڈ سے ہی سٹیم سیل آئسولیٹ کیے جا سکتے ہیں، اور ان سیلز کو ہم انجیکٹ کر دیتے ہیں ریسیپینٹ میں، اور اس کے بون میرو میں جا کے، اس کی ایگزامپل ایسی ہے جیسے ایک کیاری ہے جس میں جڑی بوٹیاں ہیں، اور آپ وہ جڑی بوٹیاں ساری نکال دیں اور اس کی گوڈی کر کے اس میں نئے بیج ڈال دیں تو ایک ہیلدی فصل اور پھول اگاتے ہیں اس میں. تو اس جو خراب میرو ہے اس کو ہم ڈسٹرائے کر دیتے ہیں اور اس میں نئے سیڈز ڈالتے ہیں، تو ان سے ایک ہیلدی میرو اگاتی ہے اور بچہ پھر ٹرانسفیوژن ڈیپینڈنٹ نہیں رہتا. اس وقت شفا بون میرو ٹرانسپلانٹ پروگرام میں ہم 300 کے قریب ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں، اس میں کئی تھیلیسیمیا کے بچے بھی ہیں، اور اس تھیلیسیمیا کے ٹرانسپلانٹ کا خرچہ اگر پیشنٹ کا میچ سبلنگ موجود ہو تو 18-20 لاکھ میں ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا 80-90% چانس ہے کہ پیشنٹ کیور ہو جائے گا. لیکن سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ وہ بچے وقت پر ہمارے پاس پہنچیں اور ان کی آئرن چلیشن کا، ہائیجین کا، باقی چیزوں کا خیال رکھا جائے ٹرانسپلانٹ تک پہنچتے ہوئے. شفا کی طرف سے ہم پیغام دینا چاہیں گے تھیلیسیمیا کے حوالے سے. ایک تو اس کی ایجوکیشن ہے کہ ایسی فیملیز جن میں پہلے سے کسی ایک بچے کو یا 2 بچوں کو تھیلیسیمیا موجود ہے، ان میں شادی سے پہلے ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے تاکہ مزید ایسے بچے پیدا نہ ہوتے رہیں جن کو تھیلیسیمیا ہو. وہ بچے جن کو تھیلیسیمیا ڈائگنوز ہو چکا ہے ان میں بہت ضروری ہے کہ ٹرانسفیوژن کے ساتھ، جسے ہم آئرن چلیشن کہتے ہیں، کہ ایسی دوائیاں موجود ہیں جو جسم سے آئرن کو نکالتی ہیں، ان کا التزام کیا جائے اور جلدی سے جلدی ان بچوں کا ٹرانسپلانٹ کیا جائے.